ذکر ہوگا تو زمین پہ تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں میں میرا ذکر ہوگا تو آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا. جہاں اذا ذکرت، تو جب جب میں یاد کیا جاؤں گا، جب جب میری مخلوق مجھے یاد کرے گی تو ساتھ ساتھ وہ تجھے بھی یاد کرے گی. اس طرح ہم نے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے. اب اس کو کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں قرآن پاک کی یہ آیت تو میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو یہ بھی کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، یہ آیت مبارکہ سماعت فرمائیے. اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک و تعالی عز و جل کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی ایک چیز، اور شے کسے کہتے ہیں؟ رب کے سوا ہر چیز پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے. بس اس پوری کائنات یونیورس میں رب کو الگ رکھیے، باقی ہر چیز پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے. تو کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، رب کے سوا جو کچھ ہے، رب کے سوا جو کچھ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں رب کے سوا کائنات کوئی شے ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اپنے رب کی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے تسبیح کرتی ہے. بے جان پتھر ہوں تو اس کی تسبیح کرتے ہیں، دریاؤں کی روانی کی لہریں ہوں اس کا ذکر کرتی ہیں، درختوں کی شاخوں پہ تالیاں بجاتے پتے ہوں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، باد صبا کے دوش پہ پھولوں کے نکل کے سواری کرنے والی خوشبو ہو تو اس کا ذکر کرتی ہے، اور ان پھولوں سے رس چوستی شہد کی مکھی کی سیر ہو تو اس کا ذکر کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، سمندروں کی پہنائیوں میں گھونگے اور سیپیاں اور موتی اور مرجان اور مچھلیاں ہوں، بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، وہ سب اس کا ذکر کرتی ہیں. آسمان کے ستارے ہوں یا سیارے ہوں، آفتاب ہوں یا ماہتاب ہوں، وہ اسی کا ذکر کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کا ذکر نہیں کرتی ہے. اب ملائیے ذرا اس بات کو، جاندار ذکر اس کا کریں، بے جان ذکر اس کا کریں، زمینی ذکر اس کا کریں، فرشی ذکر اس کا کریں، آسمانی مخلوق ذکر اس کا کرے، نوری مخلوق ذکر اس کا کرے، ناری مخلوق ذکر اس کا کرے، فرشتے ذکر اس کا کریں، انسان ذکر اس کا کریں، اور انسان کے وجود کی ہر شے میری توجہ اس طرح چلی جاتی ہے. یہ میرا وجود ہے، ہمارا جسم ہے، اس کے جو خلیے ہیں، اس کے جو بیسک یونٹ ہے، اس کے جو سیل ہیں، اس کے اندر کی جو پہنائیاں ہیں، ایک سیل کے اندر جو پوری کائنات جو پوشیدہ ہے، اس کی ہر شے، ہمارے جو رگوں میں دوڑتا جو خون ہے، اس کے جو وائٹ سیلز ہیں، اس کے ریڈ سیلز ہیں، اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں، ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ، جس چیز پہ شے کا اطلاق ہے وہ تو رب کو یاد کر رہی ہے. اور رب فرماتا ہے اے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جب میرا ذکر ہوگا تب تیرا ذکر ہوگا. جو میرا ذکر کرے گا سو تیرا ذکر کرے گا. بشر بھی تیرا ذکر کریں گے تو بشر میرا بھی ذکر کریں گے، انسان میرا ذکر کریں گے تو انسان تیرا بھی ذکر کریں گے. تو میں کہتا ہوں اگر انسان سمجھے نہ سمجھے، ہم رب سے کافر بندہ ہو، فاسق سے فاسق بندہ ہو، رب کا باغی سے باغی بندہ ہو، وہ رب کا نام نہ بھی جپے، اس کی زبان لا الہ الا اللہ نہ بھی کہے، تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کی آیت کی روشنی میں ہر رب جو کافر سے کافر جو ہے اس کی زبان گنگ ہے، مگر اس کے وجود کا ذرہ رب کی پاکی بیان کر رہا ہے. کافر جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ تصدیق نہیں کر رہی ہے، مگر اس کے زبان حال سے اس کی دیکھتی آنکھ جب دیکھ رہی ہے تو رب کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا کان جب سن رہا ہے تو رب کی تسبیح کر رہا ہے، اس کے ہاتھ جب پکڑ رہے ہیں تو رب کی تسبیح کر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو رب کی پاکی بیان نہیں کرتی ہے، تسبیح بیان نہیں کرتی. تو رب نے کہا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا ذکر ہوگا. اور اس کو علماء تفسیر نے جو بھی کیا لکھا کہ تشہد میں کلمے میں ذکر رب کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد توحید کی گواہی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جہاں توحید کی گواہی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. جہاں مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ذکر خدا تو کرے مگر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. کہ رب کا فرمان یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو گویا ہر سو زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، جہاں بھی اس کی جو اکائیاں آپ چھوٹی سے چھوٹی کر لیں، بڑی سے بڑی کر لیں، ہر سو رب کا ذکر ہے اور ہر سو رب کے محبوب کا ذکر ہے. اس پہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ساری باتیں جو ہیں
علماء نے لکھی ہیں. اس پہ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اور میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. انہوں نے شروع کیا انڈونیشیا سے اور وہ امریکہ تک آئے. انہوں نے ٹائم ٹیبل کا حساب لگایا کہ کتنے بجے فجر کی کا اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے انڈونیشیا میں. کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد انڈونیشیا، پھر ملائیشیا، پھر یہ ساتھ میں برما، پھر بنگلہ دیش، پھر آسام، پھر انڈیا، پھر پاکستان، پھر افغانستان، پھر ایران، پھر مشرق وسطیٰ، پھر یورپ سے ہوتے ہوتے افریقہ، پھر اس کے بعد امریکہ. تو اذان کو کہتے ہیں کہ ایک پل ایسا نہیں ہے جب پوری کائنات میں ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پورے ٹائم اینڈ سپیس میں ہر وقت یہ نغمہ توحید گونجتا ہے اور نغمہ الہ کے ساتھ نغمہ مصطفیٰ گونجتا ہے. اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا. اس پہ بڑی پیار بھری بات لکھی امام راضی نے. میں آپ کے سامنے دہرانے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے رب یہ کہہ رہا ہے کہ املا العالم من اتباعک، کہ میں نے تیرے پیروکاروں سے اس پورے جہان کو بھر دیا ہے. کلہم یثنون علیک ویصلون علیک، یہ سارے کے سارے پورے کائنات کو میں نے بھر دیا ہے تیرے ماننے والوں سے اور تیرے پیروکاروں سے، اور یہ سارے کے سارے یہ تیری ثنا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ تجھ پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. وَيَحْفِظُونَ سُنَّتَكَ، اور تیری سنت کی یہ محافظت کرتے ہیں اور محافظت کرتے رہیں گے. بل ما من فریضۃ من فرائض الصلاۃ الا ومعه سنہ، کہا کہ بلکہ یہاں تک کہ جو نماز ہے اس میں فرض بھی ہے اور اس میں سنت بھی ہے. کہا کہ اس میں جو فرض ہے وہ میرا ادا کرتے ہیں اور سنت وہ تیری ادا کرتے ہیں. اس میں کسی عالم محبت نے کہا تھا کہ تم نے کیا یہ سنت اور فرض اور یہ بحث شیئر رکھی ہے، ہم تو فرض بھی محبوب کی سنت جان کے پڑھتے ہیں. کسی کے ماتھے بال نہ پڑے. فرض بنا کب ہے؟ جب سرکار نے ادا کیا ہے. سنت کیسے کہتے ہیں؟ سنت اس کام کہتے ہیں جو سرکار نے کیا ہو. تو فرض سارے کے سارے سرکار نے پہلے خود ادا کیے ہیں پھر ہمیں ادا کیے ہیں. تو امام راضی لکھتے ہیں کہ اس میں فرض بھی ہے اس میں سنت بھی ہے. فرماتے رب کہتا ہے کہ سونا فرض میرا ادا کرتے ہیں مگر سنت وہ تیری ادا کرتے ہیں. کہا کہ وجعلت طاعتک طاعتی وبیعتک بیعتی، اور میں نے تیری تابعداری کو اپنی تابعداری بنا دیا ہے اور میں نے تیری بیعت کرنے کو اپنا بیعت کرنا بنا دیا ہے. اور ساتھ دلیل دی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہتا ہے جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی اسی نے اطاعت کی اللہ کی. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جنہوں نے جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، وہ آپ سے بیعت بھی کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو کہا امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے اور آپ سے بیعت کرنے کو اللہ نے اپنے ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا ہے. فرمایا فالقراء یحفظون الفاظ منشور. اللہ اکبر. بس جتنے قاری ہیں وہ تیرے منشور کے لفظ کو وہ کھول کے پیتے رہیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. والمفسرون یفسرون معانی فرقانک، اور قیامت تک جتنے مفسر آئیں گے وہ تیرے ان موتی لفظوں کی گویا وہ تفسیر رقم کرتے رہیں گے. والوعاظ یبلغون واعظک، اور جتنے واعظ کہنے والے ہوں گے وہ تیرے ہی واعظ کی خیرات لے کے لوگوں میں نور تقسیم کرتے رہیں گے. والعلماء والسلاطین لا یصلون الی خدمتک، وہ جتنے علماء اور جتنے بادشاہ ہیں وہ سارے کے سارے تیری ہی نوکری اور تیری ہی چاکری کرتے رہیں گے. وَيُسَلِّمُونَ مِن وَرَاءِ الْبَابِ، اور وہ تیرے دروازے پہ دور کھڑے ہو کے تجھ پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں گے. وَيَمَسَّحُونَ وُجُوهَهُم بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، اور جتنے یہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، امام راضی کا تصور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے بادشاہ دنیا کے، یہ سارے علم کے بادشاہ جو ہیں اور ظاہر کے بادشاہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے یہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے تجھے سلام بھی پیش کریں گے. وَيُمَسَّحُونَ وُجُوهَهُم بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، اور یہ اپنے چہروں کو تیرے روضے کی خاک پاک بنتے رہیں گے. یہ اپنے چہروں اپنے منہ پہ تیری دہلیز نور سے خاک مبارک لے کے، خاک شفا لے کے یہ اپنے ماتھوں میں ملتے رہیں گے. وَيَرْجُونَ شَفَاعَتَكَ، اے میرے نبی یہ تجھ سے شفاعت کی بھیک مانگتے رہیں گے، تجھ سے شفاعت کی بھیک مانگتے رہیں گے. فَشَرْفَكَ بَاقَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یوں میرے محبوب تیری عظمتیں اور تیری بزرگیاں اور تیری عزتیں اور تیرا شرف جو ہے یہ قیامت تک یوں چلتا رہے گا اور یوں باقی رہے گا. یہ ہے تفسیر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا عملی سبق کیا ہے؟ ہمارے استاد مکرم قبلہ پیر سید ریاض صاحب نے جو عملی سبق دیا کہ تبصرہ تفسیر میں